أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله حضرات گرامی قدر سامعین عزیز، کل ہم نے ایک مسئلہ ڈسکس کیا تھا، دین اسلام کی حقانیت اور اہل سنت و جماعت کی حقانیت کا قرآن کی ضابطہ۔ اس پر ہم نے سورۃ النساء کی آیت مبارکہ سے بیان کیا کہ دین اسلام کی حقانیت اس طرح اللہ رب العزت نے واضح کی کہ جو تعلیمات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہی تعلیمات تسلسل سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلی آ رہی ہیں۔ بنیادی عقائد وہی تھے، توحید کے، رسالت کے، تقدیر کے، یوم آخرت کے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے، اس کی صفات کے بارے میں۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد امت مسلمہ میں وہی گروہ برحق ہوگا، وہی عقائد ماننے والے برحق ہوں گے جو آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے لے کر بعد کے زمانوں تک انہی عقائد پر گامزن ہوں گے جو صحابہ اکرام تھے، جن کی حضور نے تلقین کی، اور اس کا انقطاع کسی صدی میں بھی نہیں آیا۔ ہر صدی میں وہی عقائد والے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے اسی کی ترویج کی جس پر ہمارے عقیدے ہیں، اس پر ابھی ہمارے عقائد ہیں۔ ہر صدی میں انہی کے ماننے والے تھے۔ چند نامور شخصیات کا نام میں نے کل لے دیا تھا کہ تفسیر ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، عقیدہ ہو، علم الحدیث ہو، علم الجرح والتعدیل ہو، علم الرجال ہو، کوئی سا بھی دین کا گوشہ ہو، ان کے ہر صدی کے آپ نمایاں نام لے لیں اور ان کے عقائد پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہر اس عقیدے کو مانتے تھے جس پر ہمارا آج عقیدہ ہے، چاہے وہ عقیدہ توسل ہو، حضور علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ ہو، عقیدہ تبرک ہو، عقیدہ استغاثہ ہو، اصال اسباب کا عقیدہ ہو، جو کوئی بھی اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں وہ سارے کے سارے تسلسل سے ہم تک پہنچے، اور یہ حقانیت کی دلیل ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر اسی حقیقت کو بیان کیا ہے، فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الی ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو شریعت مقرر کیا ہے جس کی اس نے نوح علیہ السلام کو وصیت کی تھی، جس کی اس نے ابراہیم کو وصیت کی تھی، جس کی اس نے موسیٰ و عیسیٰ کو وصیت کی تھی۔ فرمایا تمہارے لیے بھی وہی دین ہم نے مقرر کیا۔ تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فلسفہ دیا کہ تسلسل سے جو عقائد چلتے آ رہے ہوں وہی حق ہوتے ہیں۔ اب ایک نبی کی زبان میں آپ کو بتا دیتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام، انہوں نے جیل میں جو جیل کے ان کے ساتھی تھے ان کو تبلیغ کی، تو اس میں دیکھیں انہوں نے کتنا اہم قرآن کی توحید، اللہ کی توحید کو اور عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے کتنا اہم پیغام جیل کے ساتھیوں کے سامنے دیا۔ وہ فرماتی ہیں، سورہ یوسف ہے آیت نمبر 37 اور 38، فرماتے ہیں میرے ساتھیو انی ترکت ملت قوم
لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اس کو چھوڑ دیا ہے، وہ راستہ چھوڑ دیا ہے، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا غیر مسلموں کی بات، کافروں کی بات۔ اب دوسری طرف سادہ سا ان کا یہ جواب ہونا چاہیے تھا وَاتَّبُوا دِينَ الْإِسْلَامِ، اس طریقے کو چھوڑ کر میں نے دین اسلام کو اڈاپٹ کیا، یا وہ یہ کہتے تھے وَاتَّبَعْتُ دِينَ اللَّهِ، میں نے دین الہی کو اختیار کیا، لیکن یہ جواب نہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میں نے کفار کے دین کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے دین کو اختیار کیا، اپنے آباء و اجداد کے دین کو اختیار کیا۔ فرماتے ہیں میرے آباء و اجداد ابراہیم ہے، اسحاق ہے اور یعقوب ہے۔ یعقوب علیہ السلام ان کے والد تھے، اسحاق علیہ السلام آگے ان کے دادا تھے، اور ابراہیم علیہ السلام آگے ان کے پردادا تھے۔ یعنی 3 نسلوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے اس راہ کو اختیار کیا ہے جو تسلسل سے ہمیں ملا ہے، جو تسلسل سے ہمیں عقیدے ملے ہیں۔ اس سے ایک مفہوم ہمیں یہ بھی معلوم ہوا، جو بعض لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں اور ہمارے جو بولے والے اہل سنت کے نوجوان ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، ان کا ذہن پراپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آباء و اجداد کے راستے پر تم کیوں چل رہے ہو؟ اس طرح پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد وہ تو دین کی راہ پر نہیں تھے، وہ تو بدعتی تھے، وہ تو قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے تھے، وہ تو بادہ کتاب یہ تھے، یہ وہ تھے۔ وہ پھر آگے قرآن سے آیتیں پڑھ کر ان آباء و اجداد کی جو مشرکین کے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں اہل سنت پر، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اسی مقام پر ان کا بھی ذکر کیا ہے، قرآن میں اسی مقام پر ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے جو تسلسل سے انبیاء کرام صلحاء چلے آ رہے ہیں ان کے طریقے کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ آباء و اجداد 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو کفر کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی راہ پر چلنا حرام ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تصوف، روحانیت، حضور کی محبت، حضور کے ساتھ عشق، حضور کے ادب اور تہذیب کا درس دیتے ہیں، ان کی راہ پر چلنا عین اسلام ہے، ان کی راہ پر چلنا عین اسلام ہے۔ اگر ہمارے آباء و اجداد الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد سنی تھے اور وہ حضور کے عاشق تھے، حضور کے محب تھے، اللہ رب العزت کے عبادت گزارتے، ہمیں اس پر فخر ہے کہ ہم ان آباء و اجداد کی نسل ہے جو حضور کے عاشق تھے، حضور کے محب تھے۔ ان کے طریق کو نہیں چھوڑنا، ان کے طریق کو نہیں چھوڑنا، اس طریق کو چھوڑنا ہے جس کی قرآن نے مذمت کی ہے، جو کفر و شرک پر مبنی، اور جس کی تلقین حضرت یوسف علیہ السلام نے دی۔ اب انہوں نے کتنی نسلوں کا ذکر کیا؟ 3 نسلوں کا۔ یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ایک مکتب فکر کے بارے میں کل پوچھا تھا کہ وہ پھیل رہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ یہ 3 نسلوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ آپ ابھی جس وقت جتنے بھی مکتب فکر چل رہے ہیں اہل سنت کے علاوہ، جتنے بھی عقیدے پر گامزن ہیں لوگ، ان کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کہیں گے اہل سنت کے علماء بھی بہت ہیں اور دوسرے جو فرقے ہیں وہ بھی بڑے ہیں، یہاں تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا حق کیا ہے۔ وہ والے لوگ بھی بہت ہیں، علماء، مشائخ، اور ادھر بھی بڑے ہیں اہل سنت کے علماء، مشائخ، اکابرین۔ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، 100 سال پیچھے چلے جائیں، جو انہوں نے 3 نسلوں کا ذکر کیا، 100 سال پیچھے چلے جائیں، پھر پرکھیں کہ اہل سنت کے علماء، مشائخ کتنے تھے، باقی فرقے کے مشائخ کتنے تھے، اور ان کے عقائد کیا تھے۔ آپ کو وہاں فرق نظر آئے گا کوئی 19-20 کا، یعنی 19-20 کا فرق نظر آئے گا، لیکن فرق تھوڑا سا نظر آئے گا۔
کہ وہاں تعداد کم ہو جائے گی، اہل سنت زیادہ ہو جائے گی۔ پھر آپ 100 سال مزید پیچھے چلے جائیں، 200 سال آج سے 2016 ہے، 1816 پر چلے جائیں، وہاں آپ کو بعض فرقوں کی پیدائش تخلیق ہوتی نظر آئے گی، ان کا وجود ابھرتا ہوا نظر آئے گا، پیدائش نظر آئے گی، لیکن اہل سنت کے عقائد اور ان کے ماننے والے اس وقت بھی کثرت سے نظر آئیں گے۔ پھر آپ 100 سال مزید پیچھے چلے جائیں، 1716 میں جب آپ طریق کو کنگالیں گے تو اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ باقی پاکستان میں پنپنے والے، برے صغیر میں پنپنے والے جتنے بھی فرقے ابھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان سب کا وجود مٹتا ہوا نظر آئے گا، اور ہر طرف آپ کو اہل سنت و جماعت نظر آئے گا، اہل سنت و جماعت نظر آئے گا۔ کہیں آپ کا شیخ عبداللہ محدث دہلوی نظر آئیں گے، کہیں آپ کا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نظر آئیں گے، کہیں حضرت مجدد الفسانی نظر آئیں گے، کہیں خواجہ باقی باللہ نظر آئیں گے، کہیں اولیاء چشت نظر آئیں گے، کہیں اولیاء سہروردِ نظر آئیں گے، کہیں اولیاء نقشبند نظر آئیں گے، کہیں اولیاء قادریہ نظر آئیں گے، کہیں مجددین، مفسرین، محدثین، فقہا نظر آئیں گے، ان میں باطل عقیدے والے اکا دکا نظر آئیں گے، باقی سب کا وجود مل جائے گا۔ اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن نے جو ہمیں ضابطہ دے دیا، اصول دے دیا، حق کو پانا چاہتے ہو، حضور کے ساتھ مضبوط ہونا چاہتے ہو، تو اس لڑی کو تھامو جو حضور سے، صحابہ سے، تابعین سے آج کے زمانے تک تسلسل سے تم تک آ رہی ہے، تم تک آ رہی ہے، جو آپ تک آ رہی ہے، اس کا تسلسل سے تھامو، اسی میں حقانیت ہے، اسی میں حق ہے، اسی میں حق ہے۔ اب سورۃ الانعام کی آیت مبارکہ وہ بھی آپ کو بتا دوں، اور اس سے حضور علیہ السلام کی شان بھی مزید آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کرام کا ذکر کیا۔ کتنے انبیاء کرام کا؟ 18۔ فرمایا یہ ہے آیت نمبر 83 سے لے کر سورۃ الانعام کی، یہ چلتی ہے آیت نمبر 90 تک، یہ مضمون چلتا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حجت عطا کی، اور ہم اسی طرح جسے چاہتے ہیں ان کے درجات بلند کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کی۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت سے نوازا۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور ان سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِ داؤد وسلیمان وأیوب ویوسف وموسیٰ وہارون، اور ان کی اولاد و ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہم نے پیدا کیے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم محسنوں کو جزا دیتے ہیں، صاحبان احسان کو جزا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو ہم نے بھیجا۔ کل من الصالحین، وہ سارے صالحین تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا، اور اسماعیل اور یسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ان کے زمانے والوں پر فضیلت دی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان میں سے کسی کو ہم نے آبا بنایا، کسی کو ہم نے ان کی اولاد بنایا، کوئی ان کے بھائی تھے، ان سب کو ہم نے چنا، یہ سارے ہمارے چنیدہ لوگ تھے۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے ان سب کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جس وقت اپنے کائنات کے سب سے برگزیدہ افراد کا ذکر کرتا ہے، کائنات میں، دنیا میں، کائنات میں جتنے اللہ رب العزت نے انسان بنائے ہیں،
ان سب میں سب سے افضل کون ہے؟ انبیاء کرام۔ انبیاء کرام کا جب رب نے تذکرہ کیا ہے تو کبھی اللہ نے فرمایا ہے کلن ہدینا، ہدایت کو ان کی طرف منسوب کر دیا، کبھی فرمایا نجزی المحسنین، کبھی انہیں صاحبان احسان فرما دیا، کبھی فرمایا کل من الصالحین، انہیں صالحین کی فہرست میں شامل فرما دیا، کبھی فرمایا کلن فضلنا علی العالمین، انہیں جہاد والوں پر سب سے افضل قرار دے دیا، اور کبھی وجتبیناہم وہدیناہم، انہیں مجتبی اور مقتدی بنا دیا۔ یہ 18 انبیاء کرام ہیں۔ ان 18 کی فہرست بیان کرنے کے بعد جن میں سے ہر نبی ایک خاص خوبی رکھتا ہے، ہر نبی خصوصیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، ہر نبی کی ایک نمایاں خوبی ہے، نمایاں حسنت ہے، نمایاں اس کا ایک طریق ہے۔ ان سارے انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد اپنے نبی پر آپ مان کریں حضور علیہ السلام پر، اور اس احسان کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے گا، اللہ پاک نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں مقتدا ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، اے حبیب مکرم فبہداہم مقتدی، فبہداہم مقتدی، ان انبیاء کرام میں جتنی بھی صفات ہیں آپ کو اپنے اندر شامل کر لیں اور ان سب کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب ان انبیاء کرام کے اندر جتنی بھی علیحدہ علیحدہ صفات تھی فبہداہم، ان کے اندر جتنے بھی علیحدہ علیحدہ خصائص تھے، جتنے بھی علیحدہ علیحدہ خوبیاں تھیں، ان سب کا مرکب ہم نے آپ کو بنا دیا، ان سب کا مرکب ہم نے آپ کو بنا دیا ہے، آپ کو جامع صفات الانبیاء بنا دیا ہے۔ اگر حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں تو حضور علیہ السلام اصل الانبیاء ہے۔ حضور کیا ہے؟ اصل الانبیاء۔ کہ حضور کی نسبت سے باقی انبیاء کرام، سارے انبیاء کرام کو نبوت ملی ہے حضور کی نسبت سے۔ اور اگر اسحاق اور یعقوب یہ ابا ہیں انبیاء کرام کے تو حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اور اگر داؤد اور سلیمان علیہ السلام وہ حاکم تھے اپنی سلطنت میں، اپنے زمانہ میں حاکم تھے، تو حضور پوری کائنات کے حاکم ہیں، حضور پوری کائنات کے حاکم ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم رب العالمین ہیں اور آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ اور پھر ایوب علیہ السلام اگر صابر تھے تو حضور سید الصابرین، صابروں کے سردار ہیں۔ اور اگر یوسف علیہ السلام حسن کے پیکر تھے اور ان کے حسن پر زنان مصر کی انگلیاں کٹی تھی تو آقا علیہ السلام ایسے حسین تھے کہ مردان عرب حضور کے نام پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ صحابہ کرام حضور کے عصمت پر، حضور کی عظمت پر، حضور کے ناموس پر، حضور کے عشق پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے۔ اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام اگر کثیر معجزات کے حامل تھے، انہیں کثرت سے معجزات ملے تھے، تو آقا علیہ السلام سر کا پا مبارک سراپا معجزات تھے، سراپا معجزات تھے۔ حضور کی ذات سے بھی معجزات ہوتے، حضور کے آثار سے بھی معجزات رونما ہوئے، آقا کے توسل سے بھی معجزات رونما ہوئے، سفر و حضر میں معجزات رونما ہوئے، جدھر حضور تشریف لے گئے وہاں معجزات کا سلام رونما ہوا۔ اور پھر دیکھیں زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس علیہ السلام اگر زہد و برا کے پیکر تھے تو حضور علیہ السلام زاہدوں کے اور برا پر چلنے والوں کے سردار اور بادشاہ ہیں۔ ہمیں زہد و برا کی اصل بھی حضور سے ملتی ہے۔
آقا علیہ السلام کے زہد کا یہ حال تھا جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضور کے حجرہ میں تشریف لے گئے. کھجور کی چھال سے بنی ہوئی چارپائی پر حضور آرام فرماتے جس کے نشان آقا علیہ السلام کے جسم مبارک پر تھے. حضرت عمر رو پڑے, یا رسول اللہ, ادھر کیسر و کسرا کو دیکھتے ہیں تو ایسی بادشاہت, ان کے خدام آگے پیچھے گھومتے ہیں, اور آپ تاجدار کائنات ہیں, اور کسر نفسی کا یہ عالم, زہد و برا کا یہ عالم. حضور نے فرمایا, اے عمر, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ دنیا ان کے لیے ہو, آخرت ہمارے لیے ہو؟ دنیا ان کے لیے ہو, آخرت ہمارے لیے ہو. اور پھر ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کا یہی فقر زہد دے کر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی کچھ 6 مگویاں کی, اور حضور علیہ السلام نے فرمایا, اے عائشہ, اگر میں چاہتا تو یہ جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سارے سونے کے ہو جاتے, یہ سونے کے ہو جاتے, اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ چلا دیتا. یہ تو میں نے فقر اختیار کیا ہوا ہے, زہد و برا اختیار کیا ہوا ہے. اور ادھر ہم اسماعیل, یسع, یونس, لوط علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی عبادت گزار تھے, زہد و برا تھے, اور آقا علیہ السلام ان کی بھی زینت ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا, اے حبیب, وَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي, ان انبیاء کرام کے اندر جو جلیل القدر نبیوں کے ہم نے نام دیے ہیں, ان کے اندر جتنی بھی صفات جدا گانا تھی وہ ساری صفات ہم نے آپ کی ذات میں جمع فرما, ہم نے آپ کی ذات میں جمع فرما. اسی لیے کسی شاعر نے کہا, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاد آئی, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاد آئی, آنکھ حبا ہما دارن تو تنہا داری. حسن یوسف کے اندر تھا, داغدرود کرنا, مردوں کو زندہ کرنا, مادرزاد اندھوں کو بینا کرنا, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے. اور اپنا ہاتھ مبارک بغل میں ڈال کر نکالنا, روشن کر دینا, یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا. فرمایا یہ سارے معجزات ان انبیاء میں جدا جدا تھے, ان انبیاء میں جدا جدا تھے. اور اللہ پاک آپ ایسے ذات با برکات ہیں, ہما دارن تو تنہا دار, کہ جتنی خوبیاں وہ سارے رکھتے تھے, آپ وہ ساری خوبیوں کا مرکب جامع ہیں, وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر. حضور علیہ السلام اس طرح جامع صفات الانبیاء تھے. پھر اللہ رب العزت نے سورۃ المائدہ میں کچھ مضمون بیان کیا, فرمایا وعدوں کو پورا کرو, اور اس میں یہ بھی فرمایا کہ تم نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے سے تعاون کرو, گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو. ہمارے نوجوان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ پاک نے واضح فرمایا ہے, جو لوگ, جو آپ کے دوست نیکی اور تقوی کی راہ پر چل رہے ہوں ان کی ہیلپ کریں, لیکن جو گناہ اور زیادتی کی راہ پر چل رہے ہیں ان کی ہیلپ نہ کریں, ان کی تعاون نہ کریں. پھر اہل کتاب کے بارے میں احکام بیان کیے کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور فرمایا, اسی طرح فرمایا کہ جو محسنات پاکیزہ بیویاں, پاکیزہ عورتیں ہیں مومنوں کی, وہ تمہارے لیے حلال ہے, جائز ہے. اور اسی طرح اہل کتاب کی جو عورتیں ہیں وہ بھی فرمایا تمہارے لیے جائز ہے. اللہ پاک نے یہ بھی حکم بیان کیا سورۃ المائدہ آیت نمبر 5 میں. پھر وضو کے فرائض بیان کیے 4. وضو کے فرض ہوتے ہیں 4. کتنے فرض ہوتے ہیں؟ 4. پہلا فرض ہے وضو کا چہرہ دھونا, یہ ایک فرض ہے. دوسرا فرض ہے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا. تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا. چوتھا فرض ہے پاؤں کو ٹخنوں تک دھونا. یہ 4 فرض ہے وضو کے. باقی جو ہم وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کرتے ہیں, بسم اللہ پڑھتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں, کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, پہلے مسواک کرتے ہیں, پھر 3 بار دھوتے ہیں, یہ ساری سنت اور مستحبات ہیں. یہ کیا ہے؟ سنت اور مستحبات ہیں. اور جو 4 فرض ہیں وہ یہ ہیں.
جس کا قرآن میں ذکر آیا آیت نمبر 6 میں سورۃ المائدہ، ان میں سے اگر ایک عمل بھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے وضو نہیں ہوتا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہم حضور علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتی ہیں وہ اس آیت مبارکہ میں جو آیت نمبر 15 ہے سورۃ المائدہ، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے مومنو تمہیں مبارک ہو، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ گئی، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہیں مبارک کا نور تمہارے پاس آ گیا اور روشن کتاب آ گئی ہے تمہارے پاس، سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کیا ہے، پھر حابیل اور قابیل کا واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا کہ انہوں نے ایک قربانی نظر پیش کی اللہ کی بارگاہ میں، حابیل کی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی۔ تو قابیل وہ پہلا شخص تھا جس نے ناحق حضرت حابیل کو قتل کیا، وہ پہلا شخص تھا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اب انسانیت میں اس کے بعد جتنے بھی قتل ہوئے ہیں ان سب کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا، قابیل کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم اصول بیان کیا انسانیت کی جان کے تحفظ کا، فرمایا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، فرمایا جس شخص نے کسی بھی جان کو ناحق قتل کیا یا فساد کے بغیر قتل کیا وہ اتنا بڑا جرم ہے گویا اس نے سارے انسانوں کا قتل کر دیا، اتنا بڑا جرم ہے گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اور فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، کسی ایک انسان کی جان بچائی جو مر رہا تھا، جسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی، اس کی جان بچائی، تو فرمایا کہ اتنا بڑا ثواب ہے گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا دیا۔ دیکھیں قرآن کا اصول، قرآن کیسا اصول ہمیں دیتا ہے، ایک طرف جرم سے روکنے کے کتنا بڑا گناہ اور ایک طرف انسانی جان کی حفاظت کا کتنا بڑا ثواب، قرآن کیسے ہمیں اصول فراہم کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ بعض ہمارے ہاں منکر فرقے باطل فرقے پیدا ہو گئے جو وسیلہ کے منکر ہیں، جبکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں، یہ ہے اہل سنت کے عقائد جن کی اصل قرآن ہے، جن کی اصل حدیث ہے، حضور کی سنت ہے۔ فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اس کی معرفت پانے کا وسیلہ ڈھونڈو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو چوری کرے مرد اور عورت ان کی حد بیان کی کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، وہ 1 دینار ہے یا 10 درہم کے برابر چوری ہو، اور اس کے پھر کچھ قواعد و ضوابط ہیں، جب وہ پورے ہوں یعنی مال ایسے ہی نہ پڑا ہو سامنے بلکہ وہ چھپا ہوا مال ہو، لاکر میں ہو یا کہیں چھپا ہوا ہو، پھر کوئی بندہ اسے جان بوجھ کر چوری کرے اور کوئی قحط کا زمانہ بھی نہ ہو تو وہ چوری کرے تو اس کے ہاتھ جاری ہوگی، حد سریقہ، فرمایا ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر بنی اسرائیل کے کچھ اور قرآن کے نزول کا، انجیل کے نزول کا ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 میں، ہم کہتے ہیں ہمارے ولی کون ہیں، ہمارے اولیاء کون ہیں، ہمارے مولا کون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی عقیدہ قرآن میں بیان کر دیا۔ فرمایا اے اہل ایمان، اے کلمہ پڑھنے والوں، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں تمہارے مولا ولی کون کون ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 55 میں بیان کیا، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تم پوچھتے ہو تمہارے ولی مولا کون کون ہے، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ ہے۔
جن فرقوں کی نگاہ صرف اللہ تک رکی ہوئی ہے، حضور کو درمیان سے محبت، الفت، معرفت نکالی ہوئی ہے، وہ آگے نابینا ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک اہل ایمان کے لیے یہاں نہیں رکے، فرمایا تمہارا ولی اللہ ہے، اور یاد رکھو تمہارا ولی اللہ کا رسول بھی ہے، تمہارے ولی اللہ کا رسول بھی ہے۔ اور یہاں بھی بات نہیں رکی، والذین آمنوا، اور جو کامل مؤمن ہے تمہارے ولی وہ بھی ہے، تمہارے ولی وہ بھی ہے، وہ بھی تمہارے ولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تین ذاتوں کو ہمارے لیے ولی قرار دیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اہل کتاب کے کفر بیان کیے نصارہ کے، اور پھر ان کا یہ بھی عمل بیان کیا کہ ان نصارہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، یہ 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے، جس وقت اے حبیب آپ کو قرآن پڑھتا سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی تاثیر سے جب آپ کو قرآن پڑھتا ہوا سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں، جو بندے یہاں درس قرآن میں نہیں بیٹھے اب ان کو کیسے ان احکام کا پتہ چلے گا؟ اگر آپ بتا دیں آپ کا بڑا بھلا ہوگا، احسان ہوگا، نیکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قسموں کا کفارہ بیان کیا، فرمایا جو لغو قسمیں کھاؤ ان کا اللہ مواخذہ نہیں کرے گا۔ جو چلتے پھرتے بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے زبان پر بار بار قسم نہیں آنا، کوئی ماضی کی ہوگی، کوئی مستقبل کی ہو گئی، ایسے ہی لغو، فرمایا ان پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن وہ قسمیں جو تم پکے دل سے کھاؤ ان کا مواخذہ ہوگا۔ ان کا مواخذہ، پکی قسم یہ ہے کہ کوئی بندہ مستقبل کی قسم کھا لے، کہے اللہ کی قسم میں اگلے پیر یہ کام کروں گا، یا مہینے بعد یہ کام کروں گا، اس طرح کروں گا، یہ کروں گا، پکی قسم کھا لے مستقبل کی، آنے والے زمانے کی، تو وہ پکی قسم ہوتی ہے۔ اگر وہ بندہ توڑ دے تو پھر اس کا کفارہ یہ ہے، جو ہم درمیانے درجہ کا کھانا کھاتے ہیں وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دینا ہے، یا غلام آزاد کرنا ہے۔ اور اگر فرمایا یہ میسر نہیں پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ کتنے دن کے؟ 3 دن کا روزہ، پھر یہ کفارہ ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو کپڑے دینا، یا غلام آزاد کرنا۔ اگر یہ میسر نہیں چیزیں تو پھر 3 دن کے روزے، تو پھر کفارہ ہوگا۔ پھر وہ جو تیسرا حکم جو میں نے کل بھی بیان کیا تھا شراب کے بارے میں، اب یہ آیت آ گئی۔ کیوں بزرگوں آپ بھی تسلسل دیکھیں گے، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90، پہلے سورۃ البقرہ میں کچھ چھوٹ دی کیونکہ اسلام کے احکام تدریجاً نازل ہوئے ہیں، کچھ چھوٹ دی لیکن شراب کا بڑا گناہ بتا دیا۔ پھر سورۃ النساء میں ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جب نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا، دوسرا حکم دے دیا۔ اب تیسرا حکم سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں کیٹاگوری کا واضح طور پر آ گیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، بت پان سے یہ سارے شیطانی نجس عمل ہے۔ شراب، جوا، بت پان سے فرمائے یہ سارے شیطانی نجس پلید عمل ہے، فاجتنبوہ، تم ان سے بچ کر رہو۔ تو یہ حرمت کا حکم آ گیا، اس کے حرام ہونے کا حکم اللہ پاک جاری فرما دیا۔ اور یاد رکھیں حضور کی اطاعت دیکھے صحابہ کرام کی، اور قرآن کی تفسیر دیکھے، جس وقت یہ حکم آیا صحابہ کرام کے گھروں میں شراب کے مٹکے بھرے ہوئے تھے، اور بعض صحابہ شراب پی رہے تھے، لیکن جس وقت حضور کے غلام نے، حضور کے صحابی نے مدینہ میں ندا کی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، لوگوں رک جاؤ، شراب کے حرام ہونا نازل ہو گیا ہے۔ قربان جائیں صحابہ کی اطاعت پر، جنہوں نے اپنے منہ پر شراب کا جام لگایا ہوا تھا انہوں نے پھینک دیا، جنہوں نے مٹکے گھروں میں بھرے ہوئے تھے انہوں نے باہر اندھیل دیے، اور پورے مدینہ کی
گنڈوں میں کوچوں میں شراب کے ڈیر اور شراب کا سیلاب بیان کیا. یہ حضور کی اطاعت، حضور کی محبت فرما برداری. کاش آج ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جو سود کھاتے ہیں، جو شراب پیتے ہیں، جو بدکاری کی طرف جاتے ہیں، جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کاش انہیں پتہ چل جائے کہ صحابہ اکرام کا کیا ادب تھا، کیا تہذیب تھی، کیا اطاعت تھی، اور قرآن میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے. پھر یہ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید احکام بیان کیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا. پھر سورۃ الانعام شروع ہوتی ہے، اس میں چھپاؤں کا ذکر ہے. چھپاؤں کا اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں ذکر کیا کہ بعض جو کفار مشرکین تھے انہوں نے علت و حرمت کے اپنے پاس سے قانون بنائے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی. پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسی طرح معجزات کا ذکر آتا ہے، اور پھر وہی صورت آیت آ جاتی ہے جس کو ہم نے تفصیلی بیان کر دیا ہے کہ حضور علیہ السلام جامع صفات رکھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے مقام کی معرفت عطا فرمائے اور ہمارا جینا مرنا اسی پر بنا. ما علینا الا البلاغ.